यशायाह नबी का सहीफा 58वां बाब। गला फाड़ कर चला, दरेग न कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज़ बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब है, और उस कौम की मानिंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क न किया। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं। वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे? तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा, मैं यहाँ हूँ। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और आजुर्दा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानिंद हो जाएगी। और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानिंद होगा और उस चश्मे की मानिंद जिसका पानी कब ना हो। और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा, और तू रखना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। अगर तू सब्बत के रोज़ अपना पाँव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो, और सब्बत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस और मुअज्जम कहे और उसकी ताज़ीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तो खुदावंद में मसरूर होगा। और मैं तुझे अब दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूँगा, और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मीरास से खिलाऊँगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। यशायाह नबी का सहीफा 59वां बाब। देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकिरदारी से आलूदा है। तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती है। कोई इंसाफ की बात पेश नहीं करता और कोई सच्चाई से हुज्जत नहीं करता। वो बतालत पर तवक्कुल करते हैं
اور جھوٹ بولتے ہیں، وہ زیاں کاری سے باردار ہو کر بدکرداری کو جنم دیتے ہیں، وہ افعی کے انڈے سیتے اور مکڑی کا جالا بنتے ہیں۔ جو ان کے انڈوں میں سے کچھ کھائے مر جائے گا، اور جو ان میں سے توڑا جائے اس سے افعی نکلے گا۔ ان کے جالے سے پوشاک نہیں بنے گی، وہ اپنی دستکاری سے ملبس نہ ہوں گے۔ ان کے اعمال بدکرداری کے ہیں اور ظلم کا کام ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور وہ بے گناہ کا خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ ان کے خیالات بدکرداری کے ہیں، تباہی اور ہلاکت ان کی راہوں میں ہے۔ وہ سلامتی کا راستہ نہیں جانتے اور ان کی روش میں انصاف نہیں۔ وہ اپنے لیے ٹیڑھی راہ بناتے ہیں، جو کوئی اس میں جائے گا سلامتی کو نہ دیکھے گا۔ اس لیے انصاف ہم سے دور ہے اور صداقت ہمارے نزدیک نہیں آتی۔ ہم نور کا انتظار کرتے ہیں، پر دیکھو تاریکی ہے اور روشنی کا پر اندھیرے میں چلتے ہیں۔ ہم دیوار کو اندھے کی طرح ٹٹولتے ہیں، ہاں یوں ٹٹولتے ہیں کہ گویا ہماری آنکھیں نہیں۔ ہم دوپہر کو یوں ٹھوکر کھاتے ہیں گویا رات ہو گئی۔ ہم تندرستوں کے درمیان گویا مردہ ہیں۔ ہم سب کے سب ریچھوں کی مانند گھراتے ہیں اور کبوتروں کی طرح اڑتے ہیں۔ ہم انصاف کی راہ تکتے ہیں پر وہ کہیں نہیں، اور نجات کے منتظر ہیں پر وہ ہم سے دور ہے۔ کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں اور ہمارے گناہ ہم پر گواہی دیتے ہیں، کیونکہ ہماری خطائیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اپنی بدکرداری کو جانتے ہیں کہ ہم نے خطا کی، خداوند کا انکار کیا اور اپنے خدا کی پیروی سے برگشتہ ہو گئے۔ ہم نے ظلم اور سرکشی کی باتیں کی اور دل میں باطل تصور کر کے دروغ گوئی کی۔ عدالت ہٹائی گئی اور انصاف دور کھڑا ہو رہا۔ صداقت بازار میں گر پڑی اور راستی داخل نہیں ہو سکتی۔ ہر راستی گم ہو گئی اور وہ جو بدی سے بھاگتا ہے شکار ہو جاتا ہے۔ خداوند نے یہ دیکھا اور اس کی نظر میں برا معلوم ہوا کہ عدالت جاتی رہی، اور اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں، اور تعجب کیا کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ اس لیے اسی کے بازو نے اس کے لیے نجات حاصل کی اور اسی کی راست بازی نے اسے سنبھالا۔ ہاں، اس نے راست بازی کا بختر پہنا اور نجات کا خود اپنے سر پر رکھا، اور اس نے لباس کی جگہ انتقام کی پوشاک پہنی اور غیرت کے جبہ سے ملبس ہوا۔ وہ ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا، اپنے مخالفوں پر قہر کرے گا اور اپنے دشمنوں کو سزا دے گا اور جزیروں کو بدلہ دے گا۔ تب مغرب کے باشندے خداوند کے نام سے ڈریں گے اور مشرق کے باشندے اس کے جلال سے، کیونکہ وہ دریا کے سیلاب کی طرح آئے گا جو خداوند کے دم سے رواں ہو۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ صیون میں اور ان کے پاس جو یعقوب میں خطا کاری سے باز آتے ہیں ایک فدیہ دینے والا آئے گا، کیونکہ ان کے ساتھ میرا عہد یہ ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میری روح جو تجھ پر ہے اور میری باتیں جو میں نے تیرے منہ میں ڈالی ہیں، تیرے منہ سے اور تیری نسل کے منہ سے اور تیری نسل کی نسل کے منہ سے اب سے لے کر ابد تک نہ رہیں گی۔ خداوند کا یہی ارشاد ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 60واں باب۔ اٹھ منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ کیونکہ دیکھ، تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔
अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे और तेरी बेटियों को गोद में उठा कर लाएंगे। तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी। हाँ, तेरा दिल उछलेगा और कुशादा होगा, क्योंकि समुंदर की फरावानी तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरे पास फराहम होगी। ऊंटों की कतारें और मिद्यान और एफा की सांडनियां आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी। वो सब सभा से आएंगे और सोना और लुबान लाएंगे और खुदावंद की हम्द का ऐलान करेंगे। केदार की सब भेड़ें तेरे पास जमा होंगी। नबायूत के मेंढे तेरी खिदमत में हाजिर होंगे। वो मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे और मैं अपनी शौकत के घर को जलाल बख्शूंगा। ये कौन है जो बादल की तरह उड़े चले आते हैं और जैसे कबूतर अपनी काबुक की तरफ? यकीनन जजीरे मेरी राह देखेंगे और तरसीस के जहाज पहले आएंगे कि तेरे बेटों को उनकी चांदी और उनके सोने समेत दूर से खुदावंद तेरे खुदा और इस्राएल के कुद्दूस के नाम के लिए लाएं, क्योंकि उसने तुझे बुजुर्गी बख्शी है और बेगानों के बेटे तेरी दीवारें बनाएंगे और उनके बादशाह तेरी खिदमत गुजारी करेंगे। अगरचे मैंने अपने कहर से तुझे मारा, पर अपनी मेहरबानी से मैं तुझ पर रहम करूंगा और तेरे फाटक हमेशा खुले रहेंगे। वो दिन रात कभी बंद ना होंगे, ताकि कौमों की दौलत और उनके बादशाहों को तेरे पास लाएं, क्योंकि वो कौम और वो मुमलिकत जो तेरी खिदमत गुजारी ना करेगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, वो कौमें बिल्कुल हलाक की जाएंगी। लुबनान का जलाल तेरे पास आएगा। सरू और सनूबर और देवदार सब आएंगे, ताकि मेरे मकदिस को आरास्ता करें और मैं अपने पाँव की कुर्सी को रौनक बख्शूंगा और तेरे गारतगरों के बेटे तेरे सामने झुकते हुए आएंगे और तेरी तहकीर करने वाले सब तेरे कदमों पर गिरेंगे और वो तेरा नाम खुदावंद का शहर इस्राएल के कुद्दूस का सयून रखेंगे, इसलिए कि तू तर्क की गई और तुझसे नफरत हुई, ऐसा कि किसी आदमी ने तेरी तरफ गुजर भी ना किया। मैं तुझे अबदी फजीलत और पुश्त दर पुश्त की शादमानी का बायस बनाऊंगा। तू कौमों का दूध भी पी लेगी। हाँ, बादशाहों की छाती चूसेगी और तू जानेगी कि मैं खुदावंद तेरा नजात देने वाला और याकूब का कादिर तेरा फिदिया देने वाला हूँ। मैं पीतल के बदले सोना लाऊंगा और लोहे के बदले चांदी और लकड़ी के बदले पीतल और पत्थरों के बदले लोहा, और मैं तेरे हाकिमों को सलामती और तेरे आमिलों को सदाकत बनाऊंगा। फिर कभी तेरे मुल्क में जुल्म का जिक्र ना होगा और ना तेरी हुदूद के अंदर खराबी या बर्बादी का। मलिका तो अपनी दीवारों का नाम नजात और अपने फाटकों का हमद रखेगी। फिर तेरी रोशनी ना दिन को सूरज से होगी ना चांद के चमकने से, बल्कि खुदावंद तेरा अबदी नूर और तेरा खुदा तेरा जलाल होगा। तेरा सूरज फिर कभी ना ढलेगा और तेरे चांद को जवाल ना होगा, क्योंकि खुदावंद तेरा अबदी नूर होगा और तेरे मातम के दिन ख़त्म हो जाएंगे और तेरे लोग सब के सब रास्तबाज होंगे। वो अब तक मुल्क के वारिस होंगे, यानी मेरी लगाई हुई शाख और मेरी दस्तकारी ठहरेंगे, ताकि मेरा जलाल जाहिर हो। सबसे छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे हकीर एक ज़बरदस्त कौम। मैं खुदावंद ऐन वक्त पर यह सब कुछ जल्द करूंगा। यशायाह नबी का सहीफा 61वां बाब। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया
تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ صیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں، کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے اور قدیم ویرانیوں کو پھر بنا کریں گے، اور ان اجڑے شہروں کی مرمت کریں گے جو پشت در پشت اجاڑ پڑے تھے۔ پردیسی کھڑے ہوں گے اور تمہارے گلوں کو چرائیں گے، اور بیگانوں کے بیٹے تمہارے ہل چلانے والے اور پاکستانوں میں کام کرنے والے ہوں گے۔ پر تم خداوند کے کاہن کہلاؤ گے، وہ تم کو ہمارے خدا کے خادم کہیں گے۔ تم قوموں کا مال کھاؤ گے اور تم ان کی شوکت پر فخر کرو گے۔ تمہاری خجالت کا عوض 2 چند ملے گا، وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصے سے خوش ہوں گے۔ پس وہ اپنے ملک میں 2 چند کے مالک ہوں گے اور ان کو ابدی شادمانی ہوگی، کیونکہ میں خداوند انصاف کو عزیز رکھتا ہوں اور غارت گری اور ظلم سے نفرت کرتا ہوں، سو میں سچائی سے ان کے کاموں کا اجر دوں گا اور ان کے ساتھ ابدی عہد باندھوں گا۔ ان کی نسل قوموں کے درمیان نامور ہوگی اور ان کی اولاد لوگوں کے درمیان وہ سب کچھ ان کو دیکھیں گے، اقرار کریں گے کہ یہ وہ نسل ہے جسے خداوند نے برکت بخشی ہے۔ میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے۔ اس نے راست بازی کے خلعت سے مجھے ملبس کیا، جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے، کیونکہ جس طرح زمین اپنے نباتات کو پیدا کرتی ہے اور جس طرح باغ ان چیزوں کو جو اس میں بوئی گئی ہیں اگاتا ہے، اسی طرح خداوند خدا صداقت اور ستائش کو تمام قوموں کے سامنے ظہور میں لائے گا۔ یسایا نبی کا صحیفہ 62واں باب۔ صیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا اور یروشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا، جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے اور اس کی نجات روشن چراغ کی طرح جلوہ گر نہ ہو۔ تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوکت ظاہر ہوگی، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جو خداوند کے منہ سے نکلے گا، اور تو خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شاہانہ افسر ہوگی۔ تو آگے کو متروکہ نہ کہلائے گی، اور تیرے ملک کا نام پھر کبھی خرابہ نہ ہوگا، بلکہ تو پیاری اور تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہے، اور تیری زمین خامند والی ہوگی، کیونکہ جس طرح جوان مرد کنواری عورت کو بیاہ لاتا ہے، اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیاہ لیں گے، اور جس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ اے خداوند کا ذکر کرنے والوں، خاموش نہ ہو جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے، اسے آرام نہ لینے دو۔ خداوند نے اپنے دہنے ہاتھ اور اپنے قوی بازو کی قسم کھائی ہے کہ یقیناً میں آگے کو تیرا غلہ تیرے دشمنوں کے کھانے کو نہ دوں گا۔
اور بیگانوں کے بیٹے تیری میں جس کے لیے تو نے محنت کی نہیں پیئیں گے، بلکہ وہی جنہوں نے فصل جمع کی ہے اس میں سے کھائیں گے اور خداوند کی حمد کریں گے، اور وہ جو ذخیرہ میں لائے ہیں اسے میرے مقدس کی بارگاہوں میں پیئیں گے۔ گزر جاؤ، پھاٹکوں میں سے گزر جاؤ، لوگوں کے لیے راہ درست کرو اور شاہراہ اونچی اور بلند کرو، پتھر چن کر صاف کر دو، لوگوں کے لیے جھنڈا کھڑا کر دو۔ دیکھ خداوند نے انتہائے زمین تک اعلان کر دیا ہے، دختر سیون سے کہو دیکھ تیرا نجات دینے والا آتا ہے، دیکھ اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے، اور وہ مقدس لوگ اور خداوند کے خریدے ہوئے کہلائیں گے، اور تو مطلوبہ یعنی غیر متروک شہر کہلائے گی۔ نبی کا صحیفہ 63واں باب۔ یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بسراہ سے آتا ہے؟ یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور وہ اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامان ہے۔ یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پہ قادر ہوں۔ تیری پوشاک کیوں سرخ ہے؟ تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں روندتا ہے؟ میں نے تنہا انگور حوض میں روندے اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ ہاں میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنی جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا، اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا، میں نے متعجب کیا کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا، بس میرے ہی بازو سے نجات آئی اور میرے ہی قہر نے مجھے سنبھالا۔ ہاں میں نے اپنے قہر سے لوگوں کو لتاڑا اور اپنے غضب سے ان کو مدہوش کیا، اور ان کا خون بہا زمین پر بہا دیا۔ میں خداوند کی شفقت کا ذکر کروں گا، خداوند ہی کی ستائش کا، اس سب کے مطابق جو خداوند نے ہم کو عنایت کیا ہے، اور اس بڑی مہربانی کا جو اس نے اسرائیل کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت اور فراوان شفقت کے مطابق ظاہر کی ہے، کیونکہ اس نے فرمایا یقیناً وہ میرے ہی لوگ ہیں، ایسی اولاد جو بے وفائی نہ کرے گی۔ چنانچہ وہ ان کا بچانے والا ہوا، ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا، اور اس کے حضور کے فرشتے نے ان کو بچایا۔ اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا، اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان لوگوں کو لیے پھرا، لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح قدس کو غمگین کیا، اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا۔ پھر اس نے اگلے دنوں کو اور موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا، وہ کہاں ہے جو ان کو اپنے گلے کے چوپانوں سمیت سمندر میں سے نکال لایا؟ وہ کہاں ہے جس نے اپنی روح قدس ان کے اندر ڈالی، جس نے موسیٰ کے دہنے ہاتھ پر اپنا جلالی بازو کو ساتھ کر دیا اور ان کے آگے پانی کو چیرا تاکہ اپنے لیے ابدی نام پیدا کرے، جو گہراؤں میں سے ان کو اس طرح لے گیا جس طرح بیابان میں سے گھوڑا، ایسا کہ انہوں نے ٹھوکر نہ کھائی۔ جس طرح مویشی وادی میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح خداوند کی روح ان کو آرام گاہ میں لائی، اور اسی طرح تو نے اپنی قوم کی ہدایت کی تاکہ تو اپنے لیے جلیل نام پیدا کرے۔ آسمان پر سے نگاہ کر اور اپنے مقدس اور جلیل مسکن سے دیکھ، تیری غیرت اور تیری قدرت کے کام کہاں ہیں؟ تیری دلی رحمت اور تیری شفقت جو مجھ پر تھی موقوف ہو گئی۔ یقیناً تو ہمارا باپ ہے، اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے، تو ہے خداوند
ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے۔ تیرا نام ازل سے یہی ہے۔ اے خداوند، تو نے ہم کو اپنی راہوں سے کیوں گمراہ کیا اور ہمارے دلوں کو سخت کیا کہ تجھ سے نہ ڈریں؟ اپنے بندوں کی خاطر، اپنی میراث کے قبائل کی خاطر باز آ۔ تیرے مقدس لوگ تھوڑی دیر تک قابض رہے، اب ہمارے دشمنوں نے تیرے مقدس کو پامال کر ڈالا ہے۔ ہم تو ان کی مانند ہوئے جن پر تو نے کبھی حکومت نہ کی اور جو تیرے نام سے نہیں کہلاتے۔